میرے پیارے پاکستانیوں، میری پیاری پاک فوج کے جوانوں، میری پیاری دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں کے جوانوں اور افسران، آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر کے طور پر مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے حوالے سے ایک تاریخی جھوٹا بیان دیا۔ انہوں نے کہا یہ سیاسی غلطی یا سیاسی شکست تھی، فوجی شکست نہیں تھی، سراسر جھوٹ۔ میرا آپ سے سوال ہے، خاص طور پہ پاک فوج کے جوانوں سے اور ایجنسیوں سے، کیا جنرل ایوب خان سیاستدان تھا؟ کیا جنرل ایوب خان وزیر اعظم تھا؟ کیا جنرل ایوب خان عوام کا نمائندہ تھا؟ کیا جنرل ایوب خان کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ تھا اور اس نے اقتدار دیا یحییٰ خان کو؟ کیا جنرل یحییٰ خان پولیٹیکل وزیر اعظم تھا؟ کیا یحییٰ خان کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ تھا؟ کیا یحییٰ خان وزیر اعظم تھا؟ انہی جرنیلوں نے مشرقی پاکستان میں بنگالی عوام پر ظلم و بربریت کی داستان لکھی، جس کے ریئیکشن میں وہاں کے عوام نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی۔ یہ ہے وہ داستان، کیونکہ پچھلے 12 سال تک جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل یحییٰ خان تک 12 سال تک فوجی حکمران تھے، تو سیاسی شکست کیسے ہو گئی؟ جنرل ایوب خان نے پولیٹیکل لیڈر فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا، قائد اعظم کی بہن کو غدار اعظم کہا، اور اس الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان، جنرل ایوب خان کا مین پولنگ ایجنٹ تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سیاسی شکست کیسے ہو گئی؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 22 کروڑ عوام کے اندر سے کوئی تو آگے آ کے بڑھے گا اور اس کا جواب دے گا، لیکن ایز اے پاکستان ماں دھرتی کے حلالی بیٹے کی حیثیت سے یہ میری بھی ڈیوٹی بنتی تھی کہ اس تاریخی جھوٹ کا پردہ فاش کیا جائے۔ اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے فوجی جوان اور ایجنسیوں کے افسران تمام کے تمام اپنے بڑے افسر کا حکم مانتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے، رب رسول کا واسطہ ہے، آپ بھی اس دھرتی ماں کے بیٹے بیٹیاں ہیں، سچ کو سمجھیں۔ ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، جان نثار کرتے ہیں، مال و دولت نثار کرتے ہیں، لیکن ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، بس کر دیں۔ آپ ملک نہیں چلا سکتے، آپ سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنی آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آنے والے نئے چیف آف آرمی سٹاف جو بھی ہوں، وہ ان سے درخواست کروں گا، مہربانی کرنا، پلیز، خدا رسول کا واسطہ ہے، سیاست سے تعلق ختم کرنا۔ یہ چلاکی مکاری ہمیں بھی پتا ہے، جب جرنیل واردات ڈال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہو گئے۔ بھائی پہلے غیر سیاسی کیوں نہیں ہوتے؟ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت ہٹانے کے بعد کہا ہم غیر سیاسی، پھر مداخلت، پھر نواز شریف کی حکومت بنوائی اور اس کی حکومت ہٹانے کے بعد کہا ہم غیر سیاسی، پھر اس کی حکومت گروائی گئی، پھر بے نظیر کی دوسری حکومت بنوا کر گروانے کے بعد کہا ہم غیر سیاسی، پھر دوبارہ نواز شریف کے ساتھ ملی بھگت کر کے بے نظیر کی دوسری حکومت گروائی گئی، اور پھر اس کی وہ بھی حکومت گروائی، اور گروانے کے بعد کہا ہم غیر سیاسی۔ کیونکہ جب پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے لا تعلقی کرنا ضروری ہے۔ لیکن پلیز، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے، اب یہ نہ کیجیے گا۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، ہم اپنی پاک فوج کے جوانوں سے بہت پیار کرتے ہیں، جنرل صاحبان یہ وارداتیں مت کرو۔ پھر آپ بلیک میل کرتے ہو۔ آج تک کتنے جرنیلوں نے سرحدوں کے اوپر جانیں دی ہیں، اور جانیں میرا پاک فوج کا عام جوان دیتا ہے، جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جس کے لیے ہم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلطی کوئی اور کرتا ہے، بلیم کسی اور کے اوپر، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے
نئے چیف آف آرمی سٹاف صاحب جو بھی آئیں، مہربانی کرنا آپ سیاست میں مداخلت مت کرنا، سیاست میں مداخلت مت کرنا، سیاست میں مداخلت مت کرنا۔ بہت